السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ایپیسوڈ بہت لیٹ ہو چکا ہے کیونکہ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ایسے لوگ جن کے پاس سونے کو سردی سے بچنے کے لیے کوئی کمبل نہیں تھا، آج اس کا پروگرام تھا، تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دیر میں مل رہا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ سے، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے اور خوب عافیت آپ کو عطا فرمائے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت تھکان ہے اور جس کی وجہ سے ایپیسوڈ آج تھوڑا سا شارٹ رہے گا۔ ناغہ ہو جاتی تو میں نے سوچا کہ ناغہ نہ ہو اور کچھ سوالوں کے جواب ہی لے لیے جائیں، لیکن لے لیے جائیں۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی آپ سن لیں کہ قرآن مجید جو ہماری بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں، جو ہمارے بھائی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن، تو خواتین کو پڑھانے کے لیے لیڈی ٹیچر کا نظم ہے الحمدللہ۔ تو آپ بہنیں اگر قرآن مجید پڑھنا چاہیں تو آپ اپنا ایڈمیشن 7417810799 پر میسیج کر کے اپنا ایڈمیشن کرائیے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کیجئے، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نسرین پروین یہ پہلا سوال پوچھتی ہیں کہ پلیز میری باتوں کو مفتی صاحب تک ضرور پہنچائیں۔ میں 240 سنڈے ایپیسوڈ کا انتظار کروں گی جو اب تک آیا نہیں ہے، اب آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کی دہشت ہو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جبکہ میں اپنی ان کیفیت کی وجہ سے میں تہجد کی نماز میں دعا بھی کر رہی ہوں پر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ پلیز مفتی صاحب اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ جو آپ کر رہی ہیں، اللہ سے دعا کر رہی ہیں، یہی ہے اس کا علاج۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ امیجن کریں ہمیشہ جب بھی دہشت آئے تو آپ کو یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہو بلکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تھے نا، تو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو اب گر گئے چاروں طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب بھی دہشت آئے یا مان لیجیے ہم کہیں پھنس جائیں تو فوراً یہی چیز ہمارے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں تنہا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے بھلا کس کی پرواہ ہو سکتی ہے، مجھے کس کا ڈر ہو سکتا ہے، میرے اندر کس کی دہشت ہو سکتی ہے۔ میں اپنا خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں سے اگر شیئر کروں تو جب کبھی مجھے ایسے ڈر جیسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا، کبھی دہشت جیسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، مان لیجئے کہیں میں رات کو اکیلے سو رہا ہوں، ہے نا، کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، انسان بھائی نیچرل چیزیں ہیں یہ تو میں یہی امیجن کرتا ہوں ان اللہ معنا، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یا مان لیجئے کوئی مشکل مجھے لگتی ہے کسی معاملے میں، یا کوئی الجھن ہوتی ہے یا کوئی ٹینشن والی بات آ جاتی ہے تو میں یہی سوچتا ہوں ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، بھائی مجھے کس چیز کی پرابلم ہے۔ تو صرف دہشت کی بات نہیں ہے بلکہ کسی بھی طرح کی پرابلم یا ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں یا ہمیں لگ رہا ہے یار ہمارے سپورٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہی عمل ہے، بہت اچھا ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ دہشت۔ آپ جو میں نے بتایا اس کو فالو کریں۔ آج جو ہے نا وہ گلا بہت دکھ رہا ہے، صبح سے ہی گلا بہت زیادہ دکھ رہا ہے، اور ٹرکی سے میں جب سے ایک مفتی صاحب، ہمارے مفتی آصف صاحب بتا رہے تھے کہ ایک خاتون ہے، وہ بول رہی تھیں کہ یہ مفتی اے ایم قاسمی ٹرکی کیوں بولتے ہیں؟ اصل میں ٹرکی انگلش میں بولا جاتا ہے اور ٹرکی ہی زیادہ مشہور ہے تو میں ٹرکی بول دیتا ہوں، ورنہ ترکی بھی بول سکتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ مفتی آصف صاحب کو یہی بول رہی تھی، مفتی صاحب سے بولا کریں وہ ترکی بولیں۔ عجیب عجیب لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ترکی سے میں جب سے واپس آیا ہوں، ٹرکی سے واپس آیا ہوں، دونوں بول دیتا ہوں۔ تو ایڑیوں میں بہت زیادہ پین ہے عجیب سا، جس کی وجہ سے جو ہے نا آج تکلیف بڑھ گئی، کیونکہ آج چلنا بہت ہوا، دوڑنا بہت ہوا، ہے نا، اور یہ جتنے بھی سوشل ورک ہوتے ہیں نا اس میں چلنا بہت پڑتا ہے۔ تو آج سر میں بھی پین ہے کیونکہ تھکان کی وجہ سے، اور پیروں میں بھی تھوڑی سی تکلیف ہے۔
اسی لیے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہوں، لیکن سوال کے جواب آپ کو پورے ملیں گے۔ چلیے، ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، ان کا نام طہیر سید ایسی کوئی نام ہے۔ میرے شوہر کو کچھ بری عادات ہیں، ان کو چھڑوانا، ان کو بدلنے کے لیے، نیک انسان بنانے کے لیے کچھ راستہ بتائیے، میری پریشانیاں دور ہوں۔ اچھا، دیکھیے میری بہن، آپ کے اگر ہسبینڈ خراب ہے تو پہلے تو یہ کہ آپ اللہ سے روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ میرے ہسبینڈ کو ہدایت دے دے، اللہ میرے ہسبینڈ کو ہدایت دے دے، اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں۔ دوسرا کام کہ ہسبینڈ کو جو ہے نا، ہسبینڈ کا کہنا مانیں، ہسبینڈ کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، اتنی اطاعت کریں ہسبینڈ کی آپ کہ جب کبھی آپ ان کو کوئی بات کہیں محبت میں، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو وہ آپ کی بات کو سمجھیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے نا ڈائریکٹ بول رہی ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے بتائیے آپ، تو ایک تو ہوتا ہے میں کسی چیز کو بولوں نماز نہیں پڑھ رہے یار آپ، تو ایسے عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو ٹوک رہے ہوتے ہیں۔ مان لیجیے نماز کے لیے بول رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے یار، کبھی تو نماز پڑھ لیا کرو، تو یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے، اس طرح کی ٹون ہوتی ہے کہ سامنے والا کبھی بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانے گا۔ تو تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے نا بولنے کا انداز سیکھیں۔ تو ہسبینڈ کی آپ اطاعت کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھیں، اور جب کبھی وقت پڑے تو دعا کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی اچھی باتیں پیار اور محبت سے سکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں، اور ایسے سنائیں کہ ان کے کانوں میں حضور کی حدیثیں پہنچیں۔ جیسے مان لیجیے وہ بیٹھے ہیں کبھی، تو آپ بتانے لگیں کہ آج میں ایک حدیث سن رہی تھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے سے جو ہے نا اللہ خوش ہوتا ہے، تو آپ حدیث سناؤ دھیرے دھیرے، کوشش کرو اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو انشاءاللہ بدل دے گا، ٹھیک ہے؟ باقی دعا ضرور کریں، دعا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2-3 باتیں میں نے بتائی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا سب۔ ڈیسنٹ مسلمہ، کیا ایسی ایجوکیشنل ویڈیو جس میں بیک گراؤنڈ میوزک ہو اسے سننا جائز ہوگا؟ دیکھو، بیک گراؤنڈ میوزک ہو، اگر کوئی ایسی ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں کہ وہ بہت سننا لازمی ہے، ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو کوئی اور ویڈیوز نہیں ہے، تو ایسی بیک گراؤنڈ میوزک والی ویڈیوز مجبوری میں سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس آلریڈی، ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی ویڈیوز کو سنیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، تو کوئی اور ویڈیو سنو، ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ میوزک والی ویڈیو سنی جائے گی۔ اور ہمارے ٹیچر پروفیسرز ہمیں کوئی ایجوکیشنل مووی ریکمینڈ کریں تو اسے دیکھنا جائز ہوگا۔ ایجوکیشنل ویڈیو ریکمینڈ کریں، ایجوکیشنل مووی، تو کوئی ایجوکیشنل مووی عام طور پہ جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں وہ ویسے زیادہ کی جاتی ہیں کہ جیسے انگلش کسی کو سیکھنی ہے تو صاحب انگلش مووی دیکھو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشنل مووی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک بار اگر مووی دیکھنے کی آپ کو لت لگ گئی تو یہ بڑی خطرناک لت ہوتی ہے۔ تو ایجوکیشنل مووی دیکھنے کے بجائے ایجوکیشنل ڈیبیٹ دیکھیے آپ، ہے نا، بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں جن میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ مووی جیسی بھی ہو، بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ ایسے سینس اور ایسے سین ہوتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، تو ان سے بچنا بہت مشکل ہے، تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا بھی ہمارے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے، آپ ایجوکیشنل ڈیبیٹ دیکھیے، ایجوکیشنل آرٹیکل پڑھیے، ہے نا، ایجوکیشنل باتیں سنیے۔ اب یوٹیوب پہ کتنی ایجوکیشنل باتیں ہیں، ہر ٹاپک پر موجود ہیں، تو وہ کرو نا، مووی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ موویز کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے آپشنس ہیں، تو ان آپشن پہ جائیے آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے، عریشہ انصاری کہہ رہی ہیں پلیز گلشن نام کا معنی بتا دیجئے، ہم نے حال ہی میں آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کیے ہیں، ہم سب گھر والے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے۔ گلشن کہتے ہیں گارڈن کو، ہے نا، گلشن جہاں بہت سارے پھول ہوں، ہے نا، تو گارڈن کو گلشن کہا جاتا ہے۔ عادل اشفاق کہہ رہے ہیں، میں عادل اشفاق بہرائچ سے، اللہ آپ کے علم میں، صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ پوچھنا یہ تھا کہ موبائل میں جو اسلامک میسیج آتے ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کرنا گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، گناہ کیوں ہوگا؟ جو میسیج اسلامک ہمارے موبائل پر آتے ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی کو سرپرائز خوشی دینے کے لیے بولا گیا جھوٹ بھی گناہ کا سبب ہے؟ جی، جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سرپرائز دینے کے لیے جھوٹ کیوں بولنا پڑے گا؟ میرے سمجھ نہیں آ رہا بھائی۔ میں نے مان لیجئے مجھے مفتی آصف صاحب نے سرپرائز دیا، ایک مجھے انہوں نے اپنی
آسان دین 4 جلد کتاب بھیجی، بولے مفتی صاحب آپ کے لیے سرپرائز ہے، تو جھوٹ بھی نہیں ہوا، سرپرائز بھی ہو گیا. بھائی میں اس میں تھا کہ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے، تو سرپرائز دینے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری کیوں ہے؟ یہ بہت عجیب بات ہے. لیکن کوئی بولے اگر تو خوشی دینے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ بولنا بہرحال گناہ ہے. نمبر 3، سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کچھ امام ضالین تو کچھ ضالین پڑھتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ دیکھو ضالین یہ بھی غلط ہے، ضالین یہ بھی غلط ہے، یا دالین پڑھے یا ضالین کوئی پڑھے، دونوں غلط ہیں. زاد اور داد اس کے بیچ میں نکلے گا، واد، یعنی یہ جو ہماری جو سائڈ کے دانت ہوتے ہیں نا، تو زبان کا یہ جو کنارہ ہے وہ سائڈ کے دانتوں میں لگتا ہے، اس طرح، یعنی دونوں کے بیچ میں آواز نکلتی ہے. تو یہ آپ کسی قاری صاحب سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کوئی دالین پڑھتا ہے یہ بھی رانگ، اور کوئی ضالین پڑھتا ہے یہ بھی رانگ، دونوں کے بیچ کی آواز ہے. ٹھیک ہے، چلیے. محمد گلشیر احمد، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا ایک سوال ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ ناف کے اوپر، ناف کے نیچے؟ جزاک اللہ. ناف کے نیچے باندھنا ہے ہاتھ ہمیں نماز کے اندر، مردوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے اور عورتوں کو سینے پر باندھنا ہے. ٹھیک ہے. ذیشان علی نے صاحب بہت لمبے چوڑے سوال پوچھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایڈمن بھائی بہت دنوں سے میں آپ کو سوال بھیج رہا ہوں، میرے سوال آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. پہلا سوال ہے درود پاک کی کوئی ایسی کتاب بتائیے جو ہندی میں ہو. بھائی ابھی ہندی میں درود پاک کی کون سی کتاب ہے یہ مجھے تو یاد نہیں آ رہی ہے، جب یاد آئے گی تو میں بتا دوں گا. اور اس میں سارے درود پاک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوں. اب ہندی میں تو میں دیکھوں گا کون سی کتاب ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. سوال دوسرا، آپ مکہ مدینہ کب جا رہے ہو تاکہ ہم کو پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور صحابیوں کی قبروں کی زیارت کرا سکیں جیسے ترکی میں کروائی تھی؟ دعا کرو انتظام ہو جائے، اللہ غیب سے انتظام کرے اور سفر کا موقع مل جائے. مفتی آصف صاحب کا بھی 2 دن پہلے ہی بات ہوئی تھی تو بول رہے تھے مفتی صاحب بہت جلد چل رہے ہیں. اب دیکھو کوئی ایسی شکل بنے تو انشاءاللہ ضرور. تو آپ لوگ دعا کرو نا، اللہ قبول کر لے گا تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے. تیسرا سوال، جنید جمشید کون تھے اور انہوں نے توبہ کیسے کی؟ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیے. بناؤں گا، چلو اس پر بھی آپ کی تمنا پوری کر دوں گا. جنید جمشید ایک سنگر تھے اور انہوں نے توبہ کی تھی، اب کیسے کی تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے اس سلسلے میں. اب ویڈیو بنا کر انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے کبیرہ گناہوں پر کچھ اثر پڑے. ٹھیک ہے. سوال 4، امام مفتی مولانا میں کیا فرق ہے؟ امام مسجد کے امام صاحب کو کہتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. مفتی مولانا میں تھوڑا سا فرق ہے، مفتی جو ہے وہ مولانا سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال 5، میری دلی خواہش ہے کہ اگلے سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کے والد سے ملنا چاہتا ہوں. والد کا نیم کیا ہے؟ آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ آپ کا نیم کیا ہے؟ آپ سے کتنے بڑے ہیں اور کتنے چھوٹے ہیں؟ یعنی یہ پوری فیملی کی ڈیٹیل چاہتے ہیں. تو والد صاحب سے تو آلریڈی آپ لوگ مل چکے ہوں گے، دوبارہ ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے والد صاحب کا جو نام ہے وہ عبد المعید ہے نا، تو عبد المعید نام ہے، اور ان کو بابا کے نام سے وہ فیروز آباد میں، ضلع فیروز آباد میں مشہور ہیں. ٹھیک ہے. چلو فیملی کے بارے میں بھی انشاءاللہ کبھی بتا دیں گے. ٹھیک ہے. سنجیدہ پوچھ رہی ہیں، میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا کوئی ہندو لڑکا اور مسلم لڑکی شادی کریں گے تو یہ جائز ہوگا؟ دیکھو، ہندو لڑکا اور مسلم لڑکی یا ہندو لڑکی مسلم لڑکا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. چلیے. واسو پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کی ویڈیو بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، تقریباً 3 سال سے. میرا سوال ہے، نمبر 1، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، بولتے ہیں ویکنیس ہوا ہے، پلیز دعا کریں میرے لیے. بالکل میں دعا کروں گا، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. ٹھیک ہے. کیا کسی مرحوم کا سالانہ پر مسجد میں میلاد کرا سکتے ہیں؟ سالانہ کیا ہوتا ہے؟ برسی ہوتی ہے نا، یہ غیر مسلموں کے ہیں، برسیاں منانا ہے نا، اور یہ سالانہ برسی غیر مسلموں کے طریقے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایصال ثواب جب چاہو جب کرو، آپ کے اپنے ہیں، ایصال ثواب کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ برسیاں منانا یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. ان کے ہاں ہوتا ہے یہ سب، برسیاں مناتے ہیں وہ لوگ. تو برسی منانا ویسے ہی غیر مسلموں کا طریقہ ہے. صحیح ہے. تو غیر مسلموں کے طریقوں سے بچو. باقی میلاد کا مطلب ہے حضور کی پیدائش کا ذکر، وہ آپ جب چاہو جب کر سکتے ہو. ٹھیک ہے.
بلال خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، آپ فیروز آباد سے ہیں، تو کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرے سے ملنا بڑا آسان ہے، گڈو کی مارکیٹ رام گڑھ روڈ پر آپ آئیے، اور مسجد کا ایڈریس، ویسے تو یہ مسجد کا نام ہے مسجد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میرے والد صاحب کا نام چونکہ بابا کے نام سے وہ مشہور ہے، تو یہ بابا جی کی مسجد کے نام سے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ آپ آئیں گے تو مسجد میں بڑے آسانی سے جب چاہو کسی بھی نماز میں آ جاؤ، میرے سے ملاقات ہو جائے گی، بشرطے کہ میں فیروز آباد میں ہوں، ٹھیک ہے؟ خان انیسہ، میرے آپ سے ایک کویسچن تھا، ہمارے ایریے میں کچھ ٹائم کے لیے پانی کٹ ہوتا ہے، پھر جب واپس پانی آتا ہے تو کچھ دیر صاف پانی آتا ہے، پھر کچھ دیر مٹی کی اسمیل والا گندا پانی آتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ گندا پانی پاک ہے یا نہیں؟ دیکھو، گندا پانی دو طرح سے آتا ہوگا، ایک تو مٹی آ رہی ہے، تو اگر مٹی آ رہی ہے تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا۔ ایک ہے کہ مٹی تو نہیں آ رہی ہے، نالی کا کوڑا کرکٹ، نالی کی گندگی پانی میں مل کے آ رہی ہے، تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر پانی کا ذائقہ بھی چینج ہے، پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، اور پانی میں بدبو بھی آ رہی ہے، تو پھر وہ پانی ناپاک ہوگا، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مٹی زیادہ آ رہی ہے وہ الگ چیز ہے، مٹی کے زیادہ آنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یوزر پوچھتے ہیں نماز کے دوران اگر چوڑی وغیرہ کی آواز ہوتی ہے تو کیا چلے گا؟ بالکل چلے گا، چوڑی وغیرہ یا زیور وغیرہ کی آواز نماز پڑھتے ہوئے ہوتی ہے تو اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ عبدالظاہر شیخ، میرا کویسچن یہ ہے کہ آج کل آن لائن ٹرانزیکشن ہی زیادہ تر چلتا ہے، تو انڈیا میں کوئی بھی اسلامک بینک نہیں ہے تو ہم اکاؤنٹ کیسے کھولیں؟ بھائی مجبوری میں کھولو نا، کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہم کھول سکتے ہیں، سیونگ بھی کھول سکتے ہیں، ہاں اس میں جو انٹرسٹ آتا ہے اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے، وہ ہم کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے اس کا۔ معظم خان، بھائی جان میں آپ کی اسٹوڈنٹ نسوہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کی 4 سال پرانی سبسکرائبرز ہوں، میں آپ کی ویڈیو اپنے پریوار میں شیئر کرتی ہوں، میرا سوال ہے کہ تیجے کا کھانا کیسا ہے؟ پلیز جواب ضرور دیں۔ دیکھو، تیجا، 10واں، 40واں اور برسی، یہ سب اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو آپ پڑھو تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ رہا ایصال ثواب کے لیے جو یہ سب ہوتا ہے تو یہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ ان رسموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ قرضہ لے لے کے لوگ یہ سب کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں، چھوڑو ان چیزوں کو، ایصال ثواب کرو آپ۔ تو 4 سال پرانی آپ سبسکرائبر ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب قبول کرے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آصف حسین پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کے ہر ویڈیو دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں، مجھے بھی آپ سے یہ جاننا تھا کہ میرے گھر میں ایک کتیا ہے جسے میرے شوہر معصوم جانور سمجھ کر، اللہ کی بنائی مخلوق سمجھ کر روٹی کھلاتے ہیں، کیا انہیں پالنا جائز ہوگا؟ روٹی کھلا سکتے ہیں، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھو، یہ تو صحیح ہے کہ وہ جانور ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور کیا ہوتا ہے نا کہ باہر سڑک پہ اب مان لیجیے کتا ہے، بچے ہو گئے، اب سردی ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کے لیے کوئی الگ سا انتظام کر دیا، نو پرابلم، اچھی بات ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ باہر انتظام ہے نہیں ہے تو آپ نے گھر کے باہر کے ایریے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا یا اس کو کھانا کھلا دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتے پالنا ایسے منع ہے جیسے کہ غیر مسلم پالتے ہیں، کہ گھر کے کمروں میں آپ ان کو گھسا رہے ہو، ہے نا؟ گھر کے باہر کے ایریے میں مان لیجیے آپ نے رحم ترس کھا کے اس کو گھر کے اپنے باہر کے ایریے میں اس کے لیے کچھ بنا دیا، یا سڑک پر اس کو کچھ بنا دیا، تو یہ تو جائز ہے، اور ایسا رحم کرنا بھی چاہیے بے زبان جانوروں پر۔ کیا انہیں پالنا جائز ہوگا؟ پالنا تو ویسے جو غیر مسلم پالتے ہیں نا کہ گھروں کے کمروں میں بستروں پہ، یہ تو غلط ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح سے کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی کہ کوئی کتیا ہے اس کو آپ کھانا وانا کھلا رہے ہو، یہ تو ٹھیک ہے، اور کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جبکہ میرے شوہر حافظ و قاری ہیں، دین سے جڑے ہیں، پھر بھی ہاں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں نا، وہ تو کھانا وانا کھلا رہے ہیں اور بنائی مخلوق سمجھ روٹی کھلاتے ہیں، تو بالکل کھلانا چاہیے بھائی۔ ابھی ہمارے فیروز آباد میں گوشت کی دکانیں بند ہو گئی تھیں، لائسنس وائسنس نہیں تھا، تو کتے بیچارے بہت بھوکے پڑ رہے تھے، ہمارے والد صاحب روزانہ ان کو کھلاتے تھے، تو کھلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صدیق عطار، مفتی صاحب کان میں کاٹن اسٹرو کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بس یہی بہت ہے بھائی، اب
سر کا درد اتنا زیادہ ہے کہ بالکل اب گنجائش نہیں ہے بولنے کی، گلا الگ دکھ رہا ہے، پاؤں میں الگ تکلیف ہے، تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی درد ہیں بغیر دوا کے ٹھیک ہو جائیں، ہے نا. اور دوا میں زیادہ کھاتا بھی نہیں ہوں، کھانا بھی نہیں چاہیے. دوائیں جو ہے نا انسان کو بیکار کر دیتی ہیں. دواؤں سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غذاؤں پر توجہ دو، اپنی صحت پر توجہ دو. آپ ان چیزوں سے بچو جن سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کھانوں میں اپنی کوئی توجہ نہیں دیتے، جو آ رہا ہے بس کھانے سے مطلب ہے، عزے پیزے ارگر برگر دنیا بھر کی چیزیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دوائیوں پر ہم خرچ کرتے ہیں. سر درد ہو رہا ہے دوا لے کے آؤ، بخار آ رہا ہے دوا لے کے آؤ. اپنی باڈی کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط بنائیں اور اس کے لیے آپ کو غذائیں کھانی پڑیں گی. دعاؤں کی گزارش ہے، سنڈے ایپیسوڈ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.